قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المکین الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب احباب مل کر درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں ایمان جیسی اس عظیم نعمت سے مالا مال کیا ہوا ہے کہ جس نعمت کے بدلے میں کوئی اور نعمت دنیا و جہان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کے اوپر مستزاد یہ کہ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ جس امت کے اندر ہمیں ہونے کا اعزاز بخشا ہے وہ اعزاز بھی دیگر اعزازات سے کوئی کم نہیں ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ خالق و مالک نے ہمیں خیر الامم کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر الامم یعنی سب امتوں سے بہترین امت قرار دیا گیا۔ اس امت کے اندر ہونے کا ہمیں یہ اعزاز ملا ہے۔ یہ سارا کچھ ہمیں اللہ رب العزت کی عنایات اور عطایات میں سے یہ حصہ نصیب ہوا ہے۔ اس پر ہم اپنی ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں تو کم ہے۔ اور اسی بات کو اس آیت مبارکہ میں کہ جو سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیت ہے، اللہ پاک نے امت مسلمہ کے حوالے سے بہترین امت ہونے کا بیان فرمایا ہے، اور اس کی ساتھ وجوہات بھی بیان کی ہیں کہ کیوں یہ امت بہترین امتوں میں شمار ہوتی ہے اور سب سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کی خاطر بھیجی گئی ہے، نکالی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابن عباس اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں، مختلف اس کے اقوال ہیں کہ اس امت سے مراد کون سے لوگ ہیں۔ تو جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ فرماتے ہیں ہم الذین خرجوا معہ من مکہ، کہ اس امت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت میں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے، انہیں خیر امتن قرار دیا گیا۔ لیکن مجاہد وہ یہ کہتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس،
اس سے مراد کیا ہے کہ الا ھذا شرط، وہ شرط کیا ہے؟ ان تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، کہ اس شرط کے ساتھ کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ تو تم بہترین امت ہو۔ اس سے مراد کیا ہوگا؟ ہر وہ شخص، امت کا ہر وہ شخص اس کے اندر شامل ہوگا کہ جو ان شرائط کے اوپر عمل پیرا ہوگا، کہ جو امر بالمعروف کرتا ہوگا، نیکی کا حکم دیتا ہوگا، برائی سے روکتا ہوگا اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ سارے کام کرتا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کنتم خیر الناس للناس، جب تم یہ کام کرو گے تو تم لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ شمار کیے جاؤ گے، لیکن کن کے لیے؟ للناس، تمہارا مقصد جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی اس سے ایک یہ معنی بھی نظر آتا ہے کہ اس کا پرپز کیا ہے، یا یہ اعزاز اتنا بڑا کیوں امت محمدیہ کو دیا گیا ہے۔ میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ ابن کثیر نے، جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر اس پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے، مختلف اقوال ذکر کرتے ہوئے، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ، کہ صحیح یہ ہے، اتھینٹک بات یہ ہے، نتیجہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ عامۃ، عام ہے، فی جمیع الامہ، پوری امت مسلمہ کے لیے، یعنی اس سے کوئی خاص گروہ مراد نہیں ہے، اگرچہ مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کے تمام افراد کو شامل ہے، یہ جو امت خیرہ امت جسے قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس میں جو دلیل کے طور پر وہ بیان کرتے ہیں وہ آیت مبارکہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بیانا ہے۔ وہ کہتے ہیں درمیانی امت سے مراد کیا ہے؟ یہ جو وسط کا لفظ ہے یہ بھی خیار کے معنی میں ہے، مطلب یہ کہ تم درمیانی امت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، یعنی سب سے بہتر امت ہو، اور اس لیے آپ کو یہ درمیانی اور بہترین امت بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تم پر گواہ بن جائیں۔ یعنی دو چیزیں اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ ایک تو امت مسلمہ کو لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجا، وہاں تھا اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے، اور یہاں کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سارے لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ اب لوگوں کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، تو یہ سارے کے سارے لوگ، ان کے لیے امت محمدیہ کو گواہ بھی قرار دیا گیا ہے اور اس کو بھیجنے کا مقصد بھی قرار دیا گیا ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ امت مسلمہ کی، امت محمدیہ کی اہمیت کیا ہے، اور ہم کس قدر اللہ رب العزت کے انعام یافتہ لوگوں کے اندر شمار ہیں، اور بغیر کچھ کیے، یعنی جو امت محمدیہ میں ہونا ہے اس پر تو ہمارا کوئی جدوجہد یا کوشش نہیں نہ لگی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نرا انعام ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے اندر بھیجا۔ اب امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ امت اجابت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت دی، دین اسلام کی طرف بلایا اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، مان لیا، وہ ہے امت اجابت، یعنی مسلمان جتنے بھی صاحب ایمان ہے، مسلم ہیں، وہ سارے کے سارے امت اجابت کے اندر آتے ہیں۔ اور دوسرا ہے امت دعوت،
اس کے اندر وہ سارے لوگ آتے ہیں کہ جن کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے یا دی جاتی ہے، اور وہ سارے بنی نوع انسان میں مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی امتیں ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہیں، وہ سب کے سب امت دعوت کے اندر آتے ہیں۔ اور امت اجابت کی جو میں نے ابھی وضاحت کی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، نسبت سے ہمیں یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ ہمیں خیر الامم قرار دیا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت مختلف احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعائیں بھی فرمائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور ان کے لیے خوشخبریاں بھی بیان فرمائی ہیں کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس کے آغاز میں ہوں، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے درمیان میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، اور جس کے آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس امت کی عظمت دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے خواہش کی کہ باری تعالیٰ میں امت محمدیہ کے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس کا کیسا انتظام کیا کہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پھر قرب قیامت اللہ رب العزت انہیں اس دنیا کے اندر امت محمدی کے اندر شامل کرنے کے لیے دوبارہ بھیجیں گے، اور حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتداء میں وہ نماز ادا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ امت محمدیہ کے فرد کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو ہمیں اس بات کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس امت کے اندر پیدا کیا ہوا ہے۔ اب دوسری طرف ایک اور روایت ہے کہ جسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ امت کے اس آخری دور کے اندر جو امتی ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں ان کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ساتھ اس آیت کی وضاحت کے طور پر بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا ان بحث بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں ان ابیہ ان جدہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فی قولہ تعالی، کس آیت کی تفسیر میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے۔ فرمایا کہ کالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تتمون، تم مکمل کرنے والے ہو 70 امتاً، 70 امتوں کو، یعنی 70 امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان کی تکمیل کرنے والے ہو، ان کو مکمل کرنے والے ہو، انتم خیرہا، اور تم 70 میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ انتم خیرہا سے مطلب کیا ہے کہ تم ان سب امتوں سے بہترین امت ہو۔ یہ کس کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر کرتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی ہے کہ انتم خیرہا و اکرمہا، تم ان میں سب سے بہترین بھی ہو اور سب سے معزز بھی ہو۔ اب اس روایت کے علاوہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کی وضاحت اس طرح سے بھی کی، صحابہ اکرام سے پوچھا، یہ روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، ابو یعلا نے بھی بیان کی ہے، اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر بھی بیان کی ہے، ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ای الخلق اعجب الیکم، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، مخلوقات میں سے کون سی مخلوق کا ایمان تمہارے نزدیک تعجب والا ہے، کون سا ایمان جو ہے، کن لوگوں کا ایمان جو ہے مخلوق میں سے سب سے متعجب ہے؟ تو قالوا الملائکہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا ایمان۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما لہم لا یؤمنون، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں، وہ کیوں نہ ایمان لائیں، وہم عند ربہم، حالانکہ وہ ہر وقت اللہ کی حضوری میں ہوتے ہیں، وہ تو ہر وقت اللہ کی حضوری میں موجود ہوتے ہیں،
ان کا ایمان لانا کوئی متعجب نہیں ہے. پھر عرض کیا فالنبیون، تو اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کا ایمان. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے ایمان لانا، ان کا صاحب ایمان ہونا کوئی متعجب کیسے ہو سکتا ہے. وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، حالانکہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، ان پر تو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی نازل ہوتی ہے. ان کا ایمان لانا اتنا متعجب خیز نہیں ہے. بلکہ پھر عرض کی نحنو یا رسول اللہ، پھر ہمارا ایمان. صحابہ نے عرض کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ، اور تم کیوں نہ ایمان لاؤ گے وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں تمہارے سامنے جلوہ گر ہوں اور تم مجھے دیکھ رہے ہو، پھر بھی تم ایمان نہ لاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا ایمان کیسے متعجب ہے؟ پھر جب لاجواب ہو گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعجب الخلق الی ایمانا، سب سے متعجب ایمان اس مخلوق کا ہے کہ جو لقوم یکونون، کہ وہ قوم کہ جو ہوگی من بعدی، میرے بعد، انہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرا زمانہ بھی نہ پایا ہوگا، بلکہ میرے بعد آئیں گے یجدون صحفا، اور ان کے پاس صحیفے بھی ہوں گے، ساری کتابیں بھی ان کو مل چکی ہوں گی، توریت بھی ان کے سامنے ہوگی، زبور بھی ہوگی، صحائف ابراہیم بھی ہوں گے، باقی تمام کتب بھی ان کے سامنے ہوں گی، سارا کچھ ان کے پاس ہوگا، لیکن کتاب ان کے پاس آخری کتاب موجود ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ یؤمنون بما فیہا، اس کتاب کے اندر جو کچھ ہوگا وہ بن دیکھے اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں ہوئی، اللہ کو بھی نہیں دیکھا، انبیاء کو بھی نہیں دیکھا، پہلی کتابوں کو اترتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اور انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کے صحابہ کی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے سامنے نہیں دیکھا. لیکن ان کا ایمان متعجب ہے کہ بن دیکھے ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، وہ رب کو بھی مانتے ہیں، رب کے محبوب کو بھی مانتے ہیں، صرف محبوب کو نہیں بلکہ تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں، تمام کتابوں کو بھی مانتے ہیں، بن دیکھے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت کو بھی مانتے ہیں، اور ساری چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں. بن دیکھے ایمان کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تعریف کی ہے، اور پھر اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر جو بشارت دی ہے کہ طوبیٰ، خوشخبری ہے، مبارک ہے ان کو کہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. لیکن طوبیٰ 7 مرات، ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے، 7 مرتبہ ان کو مبارکباد ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لے آئے. یہ امام احمد اور امام ابن حبان، انہوں نے یہ روایت کی ہے اس حدیث پاک کو، اور بیان کیا ہے کہ طوبیٰ ان کے لیے تو ایک دفعہ خوشخبری ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھا اور ایمان لے آئے، لیکن طوبیٰ 7 مرات، 7 مرتبہ ان کو خوشخبری ہے اور ان کو بشارت ہے، مبارکباد ہے کہ جنہوں نے بن دیکھے مجھ پر ایمان بھی لائے، بھروسہ بھی کیا، اور مجھ پر عشق اور محبت بھی کی، اس طرح سے کہ اگر انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر بیان فرمایا کہ اگر انہیں میری زیارت نصیب ہو جائے اور اس کے بدلے میں دنیا اور ما فیہا سب کچھ وہ لٹا کر بھی اگر میری زیارت کو ان کو موقع مل جائے تو وہ سب کچھ لٹا کر بھی مجھے دیکھنے کے لیے مال بھی اپنا قربان کر دیں اور دنیا بھی قربان کر دیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. لیکن بات جو قابل غور ہے جس کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو رتبہ ہے جو ہمیں ملا ہے اسے ایک تو معمولی نہیں سمجھا جائے، اور نمبر 2 اس میں جتنا رتبہ ملتا ہے اتنی ذمہ داری بھی زیادہ ملتی ہے، اتنی ہی آدمی کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں. لہٰذا اس بات کو سمجھنے کے لیے اسی آیت میں یہ اشارہ ہے کہ کنتم خیر امۃ
اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے گلی کوچوں کے اندر لوگوں کے پتھر کھاتے ہیں، طائف کے میدان کے اندر جاتے ہیں، وہاں بدسلوکی ہوتی ہے، کہیں بدر کے میدان کے اندر، کہیں احد کے اندر، کہیں احزاب کے میدان میں، اور کہیں غزوہ خیبر میں، کہیں غزوہ تبوک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلسل جہد مسلسل کی مانند ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسلسل جدوجہد اور کوشش کے ذریعے سے اسلام کو آگے پھیلایا ہے، اور پھر ہم تک یہ دین اسلام دین متین پہنچا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اس کی آبیاری کرنا اور اسے آگے تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور کس طرح سے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں اس لیے بہترین امت بنایا ہے کہ تم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہو، کس دنیا کے اندر آگے کھایا پیا سوئے، کاروبار کیا، مال جمع کیا، خرچ کیا اور اس دنیا سے چلے گئے، بلکہ اخرجت للناس ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر لوگوں کی خاطر بھیجا گیا ہے۔ جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کی راست بازی کے لیے، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کرنے کے لیے صرف کر دی، ایسے ہی تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ یہاں اس خطے کے اندر، یورپ کے اندر آپ لوگوں کا وجود، آپ لوگوں کا ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر تم پاکستان میں ہوتے تو اتنی میں محنت اور جدوجہد اور کوشش نہ کرتا کہ آپ کے لیے اتنا مواد اکٹھا کر کے اور آپ کو ڈلیور کر کے اس نقطے کی طرف لاتا۔ آپ کی اہمیت کے پیش نظر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار مکہ کو، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو، کہ جہاں ایک بھی شخص مسلمان نہیں تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، تنہا تھے آغاز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلیل کے طور پر چیز پیش کی تھی وہ کیا تھی؟ قد لبثت فیکم امرا من قبلہ، اپنی زندگی کو پیش کیا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بیان کر رہا ہے، قد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری کتاب حیات کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک ورد، ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ تمہارے سامنے ہے، ایک ایک زیر زبر پیش تمہارے سامنے روشن کتاب کی طرح موجود ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی داغ یا دبا تمہیں نظر آتا ہے تو مجھے بتا سکتے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کہیں بددھیانتی نہیں کی، امانت و دیانت کی ساری کتاب حیات ان کے سامنے پیش کی اور دلیل کے طور پر پیش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زندگی، جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بطور دلیل پیش کیا تھا کفار مکہ کو ایمان کی طرف مائل کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے، ایسے ہی ہماری زندگی ان غیر مسلم لوگوں کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جب وہ دیکھیں گے، جب وہ آپ کو بولتے ہوئے دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ مسلمان اس طرح سے بولتے ہیں، یہ انہیں اسلام کی خوشبو نظر آئے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب آپ کسی سے ہم کلام ہوں گے، بات چیت کریں گے، آپ کا حسن اخلاق دیکھ کر وہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام کا حسن اخلاق ہے، یہ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جب آپ معاملات کریں گے، ڈیلنگ کریں گے، کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، کسی کے ساتھ معاملہ کریں گے اور اس کے اندر شفافیت نظر آئے گی تو گویا وہ آپ کو ایک عام شخص نہیں تصور کرے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ ایک مسلمان ہے اور اس کے پیچھے اسلام ہے، جس پر یہ ایمان رکھتا ہے، جس کی یہ نمائندگی کرتا ہے۔ تو میں یہاں پر جب آیا ہوں تو انسان ہے، بندہ بشر ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں گے یہاں آ کے میں اتنا محتاط ہوا ہوں کہ ایک معمولی سی بھی چیز مجھ سے کوئی خلاف قانون نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں کوئی ایسا ایکشن کروں گا تو وہ صرف میری ذات نہیں ہے،
بلکہ میرے پیچھے میرا ملک ہے، میرا ملک کھڑا ہے، نام آئے گا کہ فلاں ملک کا یہ باشندہ ہے جس نے یہ غلطی کی ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر جب یہ پتا چلے گا کہ یہ پاکستان سے ہے اور مسلمان ہے، پھر اسلام کا نام آئے گا کہ اسلام کا ماننے والا یہ شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ خلاف قانون کام کیا ہے۔ تو اس سے آدمی کی صرف اپنی ذات نہیں ہے بلکہ اسلام، اور سب سے بہترین تو یہی ہے کہ اسلام کے نمائندے اور امبیسڈر ہیں ہم اس وطن کے اندر، اس ملک کے اندر۔ ہمارے کسی کام سے نہ اسلام بدنام ہونا چاہیے۔ ہم ظاہر ہے ہم بھی بدنام نہیں ہوں گے جب اسلام کا ہم بھرم رکھتے ہوئے اپنی ذات کو قربان کریں گے۔ تو جو دیکھیں اللہ رب العزت جو خالق و مالک ہے، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ آپ کے سامنے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو مانتے تک نہیں، زندہ رہتے ہیں، رزق بھی ان کو ملتا ہے، سارا کچھ ملتا ہے، جب اس کو نہ مانتے ہوئے اللہ سب کچھ دے رہا ہے، کیا جب ہم مانیں گے تو ہمارا وہ رزق کم کر دے گا؟ کیا ہم اس کی بات کو فالو کریں گے، اسلام کے قوانین کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارا رزق کم ہو جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے، یہاں پر اس قدر اہمیت کی حامل ہیں آپ لوگ کہ آپ کو دیکھ کر اسلام کی پہچان ہے، آپ کو چلتے ہوئے دیکھ کر اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ انہیں نظر آنی ہیں۔ کوئی شخص بھی غیر مسلموں میں، ان ڈچ لوگوں میں یا کوئی بھی غیر مسلم ہے، وہ قرآن نہیں پڑھے گا، وہ تفسیر نہیں پڑھے گا، وہ حدیث نہیں پڑھے گا، اس نے دیگر کتابیں نہیں، اس نے یہ لیکچر بھی نہیں سننا، اس نے یہ کوئی چیزیں، انہوں نے کیا دیکھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ کو نظر آتا ہوا دیکھنا ہے، آپ کو اٹھتے بیٹھتے دیکھنا ہے، انہوں نے آپ کو کاروبار کرتے ہوئے دیکھنا ہے، آپ کو چلتے پھرتے کھاتے پیتے معاملات کرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے معاملات بالکل صحیح ہوں گے کہ جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں، انسانیت اور کی فلاح کے لیے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہیں، قانون کے مطابق ہیں، نہ صرف آپ اپریشیٹیبل ہوں گے بلکہ آپ کا ملک بھی اپریشیٹیبل ہوگا، اس کی بھی عزت لوگوں کی نگاہ میں ہوگی اور اسلام کی عزت بھی نگاہوں میں ہوگی۔ اور بہت سے لوگ صرف اور صرف دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، ثمامہ بن اسال کو صحابہ اکرام نے باندھ کر ایک ستون کے ساتھ رکھ دیا، قیدی کر کے لے آئے، بہت بڑا سردار تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان کے پاس چکر لگانے کے لیے گئے، چکر لگا کر واپس آ گئے، کچھ نہیں کہا زبان سے۔ پھر دوسرے دن دوبارہ گئے، کچھ کلام نہیں کیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ تیسرے دن پھر گئے اور بغیر کلام کیے واپس آ گئے اور صحابہ سے کہا کہ اسے کھول دو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی شک نہیں، لیکن ان کی جھلک تو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، آزاد کر دو۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اتنی محنت سے اس کو قید کیا ہے اور اب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کھول دو، لیکن حکم تھا، کھول دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھ کر وہ اس قدر متاثر ہوا، باہر گیا، نہایا، غسل کیا اور پھر بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، صرف دیکھ کر، اخلاق کے ساتھ۔ اگر ہم اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی حرکات و سکنات، اپنا رہن سہن، اپنا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لے کر، قرآن اور حدیث سے رہنمائی لے کر ہم اگر اپنا ظاہر و باطن درست کر لیتے ہیں، اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر لیتے ہیں، تو یقین کیجئے آپ کے رزق کے اندر وہ برکتیں نظر آئیں گی کہ جو پہلے آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے بھی بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ہم اللہ کی بات ماننے کی طرف آئیں گے، دین اسلام کا نام اور اپنے آپ کو دین کا سفیر سمجھتے ہوئے
عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اللہ رب العزت کی برکتیں بھی ملیں گی، رزق کے اندر بھی وسعتیں پیدا ہو جائیں گی، اور اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہماری کامیابی اور کامرانی یقینی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں یہ اہمیت جو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہمیں عطا کی ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اور دوسرا یہ کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے لیے ہم جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو بہتر ان کے سامنے پریزنٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک دین اسلام کا جو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ جس کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، پہلا درجہ تو یہ ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو دوسرا درجہ کیا ہے کہ بندہ زبان کے ساتھ منع کرے۔ اور فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر فَبِقَلْبِهِ، دل کے ساتھ اس برائی کو بندہ برا سمجھے اور نفرت کرے۔ اور ساتھ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ محدثین نے، مفسرین نے، اہل علم نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ جو ہاتھ سے روکنے والا ہے کام برائی کو روکنے کا، یہ اہل قوت، اہل اقتدار لوگوں کا کام ہے کہ وہ جب کوئی برائی کو دیکھتے ہیں تو ان کو چونکہ طاقت اور اختیار ہے، قوت ہے، وہ پاور رکھتے ہیں، لہٰذا وہ اس کو روکیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور جو زبان کے ساتھ منع کرنے کا کام ہے یہ اہل علم لوگوں کا ہے کہ جن کا کام ہے کہ وہ واضح و نصیحت کے ذریعے، بات کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے وہ لوگوں کو برائی سے منع کرنے کی کوشش کریں، نیکی کی طرف جو ہے نا وہ دعوت دیں۔ اور جو عوام الناس ہیں، کم از کم جو نچلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم دل کے اندر برائی کو برا سمجھا جائے، اور اس کے اوپر مستزاد یہ کہ کم از کم جو اپنا درجہ ہے وہ یہ رکھا جائے کہ ہم کم از کم برائی کی طرف جو ہے نا وہ نہ جائیں۔ اور جب یہ درجہ مل جائے گا تو اس سے نہ صرف تبلیغ والا مشن بھی پورا ہو جائے گا کہ آپ کو دیکھ کر اسلام کا تعارف ہوگا، آپ نظر آ رہے ہیں، مسلمان نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کا پیغام ہے، وہ مسلمان ہونے کا جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، اور اگر کوئی خرابی ہے تو وہ بھی اسلام کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے اس کو سینسٹیو سمجھتے ہوئے، اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اور یاد رکھیں کنتم خیر امت، ان الفاظ کے اندر بھی اپنی اہمیت جانیے۔ کنتم کے اندر کیا مراد ہے؟ کون مراد ہے؟ کنتم سے مراد یہ ہے تم، کنتم کا مطلب تم، یہ واحد حاضر جمع کی ضمیر ہے، کنتم تم ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم خیر امت، بہترین امت۔ بہترین امت سے مراد کون ہے؟ وہ بھی امت مسلمہ ہے۔ یہاں بھی تم ہو، اخرجت، نکالے گئے ہو، بھیجے گئے ہو، اس سے کون مراد ہے؟ اس سے بھی تم لوگ مراد ہو، کنتم میں بھی تم ہو، اور خیر امت میں تم ہو، اخرجت میں بھی تم ہو، اور پھر کن کے لیے ہو؟ فرمایا للناس، لوگوں کے لیے ہو۔ تمہارا وجود، تمہارا آنا، تمہارا ہونا اور بہترین امت ہونا، یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، للناس ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آدمی صرف اپنی ذاتیات کے خول کے اندر ہی بند رہے، صرف اپنا آپ ہی نظر آئے کہ بس میں جو کچھ ہے وہ حاصل کر لوں، کمائی بھی اپنے لیے کر لوں، اپنے خاندان کے لیے کر لوں، اور زندگی گزار لوں، سو لوں، اٹھ لوں، جاگ لوں گا، تو یہ تو سارے کام کر رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کا جو ایک ویژن ہے وہ کہاں گیا؟ وہ اس آیت میں واضح ہو رہا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، اور پھر وضاحت کر دی تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ اب یہاں مسائل ہے، پرابلم ہے کہ کیسے میں نیکی کا حکم دوں، کس کو کیسے روکوں، کس کو جو ہے نا وہ بھلائی کی طرف لاؤں۔ تو اس کا ابتدائی درجہ تو حاصل کر لیا جائے کہ کم از کم پہلے اپنے آپ کو روکتے ہوئے دوسروں کو میسج، خاموش میسج دیا جائے۔ خاموش میسج بھی ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے۔ اور یہ جو معاملات ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں
یہ جو اعزازات عطا فرمائے ہیں یہ بہت ضروری ہیں، اور علامہ اقبال نے اس حوالے سے بڑا کام کی بات کی ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ جتنا بندہ خود کر سکتا ہے کم از کم اتنا تو خود کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔